آنا کینا دل میں. تو یہ ہارٹ اسپیشلسٹ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں یہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں مادی دل کے، اس دل کے ہوتے ہیں جو ہمارے سینے میں دھڑک رہا ہے. یہ بتائیں گے بھائی یہ دل آپ کا مضبوط ہے کمزور ہے کیا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن جو اللہ والے لوگ ہیں اہل اللہ ہیں وہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں روحانی دل کے. اور یہ خوب سمجھ لو دل کو روحانی طور پر صحت مند کرنا یہ پیغمبروں کی تعلیمات کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور جنہوں نے پیغمبروں سے سیکھا اور پھر انہوں نے پیغمبروں کے سیکھے ہوئے ہوں سے سیکھا تو یہ سلسلہ صدیوں سے آج تک چلا آ رہا ہے. تو اس لیے دل بنتا ہے اہل اللہ کی صحبت میں. سمجھتے ہو؟ یہ ایسے ہے جیسے کوئی شخص گاڑی چلانا سیکھے اور انٹرنیٹ پہ دیکھ کے گاڑی چلانے کا طریقہ لکھے اور گوگل پہ سرچ کرے تو کیا صبح و شام وہ طریقہ رٹا لگا کے یاد کرتا رہے گا؟ گاڑی چلانا آ جائے گی اس کو؟ نہیں آئے گی. اس کو بھائی انگلی سے پکڑ کے جب تک کوئی اسٹیئرنگ پہ نہیں بٹھائے گا اپنے ساتھ کوئی ٹریننگ نہیں دے گا وہ گاڑی چلانا نہیں سیکھے گا. ایسے ہی دل بنتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے. جن کا پہلے سے بنا ہوا ہو دل ان صاحب دل کے ساتھ بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل بننا شروع ہوتا ہے. یہ تقریروں سے نہیں بنتا، تقریر سے تھوڑی سی موٹیویشن مل جاتی ہے. تبھی اسلام میں ہمیشہ سے اللہ والوں کی صحبت کی بہت اہمیت رہی ہے، بہت اہمیت. پہلے بزرگ کو جانچنے کے لیے کیا دیکھا جاتا تھا؟ بھائی اس کا تعلق کس بزرگ سے ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، کوئی تابعی صحابی کے برابر ہو سکتا ہے؟ تو صحابی میں کیا خاص چیز تھی کہ کوئی تابعی کبھی بھی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا؟ کیا بات تھی صحابی میں؟ نبی کی صحبت اٹھائی تھی، اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو نبی کی تعلیمات لی تھیں، تعلیمات تو تابعین میں بھی نے بھی لی تھیں. اور تابعین میں ایسے علماء تھے جو بعض صحابہ سے بھی علم میں زیادہ تھے، بعض صحابہ سے بھی علم میں زیادہ تھے. ایسے بھی تابعین گزرے ہیں. عبادت میں بعض صحابہ سے زیادہ تھے، لیکن فضیلت کس کو حاصل ہے؟ صحابی کو. کیوں بھائی؟ پیغمبر کی صحبت میں جو چند لمحے انہوں نے گزار لیے اس کا آلٹرنیٹ اب قیامت تک نہیں ہو سکتا. کوئی تابعی کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہم کیوں اتنی بحث کرتے ہیں امام حنیفہ تابعی تھے یا نہیں تھے؟ بھائی اگر تابعی ہونا ثابت ہو گیا کہ صحابہ کی زیارت کی تو یہ بہت بڑا مقام مل گیا. اچھا بعض لوگ اس پہ بھی بحث کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کا تابعی ہونا ثابت نہیں. جن بڑے حضرات نے دعویٰ کیا نا آپ تابعی تھے تو یاد رکھو مثبت کو ہمیشہ نافی پہ ترجیح ہوتی ہے. مثبت اور نافی کا فرق کیا ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے انڈا موڑ پہ جلیبیاں بٹتی ہوئی دیکھی ہیں، دوسرا کہتا ہے میں نے نہیں دیکھی ہیں. تو جس نے نہیں دیکھی ہم کہیں گے بھائی اس وقت نہیں بٹ رہی ہوں گی، اس نے یہ تھوڑی کہ 24 گھنٹے جلیبیاں بٹتی رہی ہیں. جو کسی خبر کا دعویٰ کرتا ہے نا تو اس دعویٰ کرنے والے کی خبر کو مانا جاتا ہے، جو اس کی نفی کر رہا ہے اس کی تعویل کی جاتی ہے. ہاں کوئی ایسی خبر ہو جو لوگوں سے مخفی رہ ہی نہ سکتی ہو، جیسے اللہ نہ کرے کہیں دھماکہ ہو گیا، اب ایک کہہ رہا ہے دھماکہ ہوا ہے دوسرا کہہ رہا ہے نہیں ہوا، تو پھر نہیں والے کی بات اور دعوے کی بات برابر ہوگی، کیونکہ دھماکہ کوئی 2-4 لوگ نہیں سنتے، تو جب ہوتا ہے تو ساری دنیا کو پتہ چلتا ہے. لیکن جلیبیاں اگر کہیں بٹی ہیں تھوڑی دیر کے لیے، کیا خیال ہے؟ تو بھائی یہ کہہ رہا ہے نہیں بٹی تو ہو سکتا ہے بھائی تم جب ہو اس وقت نہیں بٹ رہی ہو. تو جن ائمہ نے دعویٰ کیا، محدثین نے دعویٰ کیا کہ امام ابو حنیفہ تابعی تھے،
ان کا دعویٰ ہے کہ آپ نے چند صحابہ کی زیارت کی ہے، اور جنہوں نے کہا کہ نہیں تھے، ہم کہیں گے آپ کے سامنے نہیں کی ہوگی انہوں نے. خیر یہ ایک علمی بحث ہے، لیکن میرا مقصد ابھی بتانے کا یہ ہے کہ کیوں اتنی اس پہ بحث ہوتی ہے کہ تابعی تھے یا نہیں تھے. بھائی تابعی کی فضیلت تبع تابعین پر زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ. کیوں؟ اس لیے کہ تابعین نے صحبت کس کی اٹھائی ہے؟ صحابی کی. صحابی کی صحبت اٹھائی ہے. کسی صحابی کی زیارت نصیب ہو جائے تو ہلکی بات تھوڑی ہے. کوفہ میں ایک گھر فروخت ہوا، اس کے پڑوس میں صحابی رہا کرتے تھے، غالباً انس ابن مالک تھے رضی اللہ عنہ. بہت پرانا واقعہ پڑا ہوا ہے، بھول گیا میں نام صحابی کا، شاید انس ابن مالک تھے. وہ بصرہ میں تھے، بصرہ میں گھر فروخت ہوا. انس ابن مالک تھے غالباً، نام میں مسٹیک ہو سکتی ہے مجھ سے. اب جو جس کا گھر تھا نا، اس نے قیمت ڈبل سے بھی زیادہ لگائی. فرض کرو 1 کروڑ کا گھر ہے، انہوں نے کہا 2.5 کروڑ کا. خریدنے والے ہیں بولا کہ 1.5 کروڑ کا تو گھر نہیں، 2.5 کروڑ کا تو گھر نہیں ہے، تو 1 کروڑ کا ہے. انہوں نے کہا 1.5 کروڑ پڑوسی کے ہیں. صحیح ہے نا؟ تجھے پڑوس میں کون دے کے جا رہا ہوں؟ صحابی رسول رہتے ہیں پڑوس میں. بالکل صحیح کہا گھر لے رہا ہے گھننا بن کے 1 کروڑ میں دے دوں تیرے کو؟ میں کتنی بڑی قربانی دے رہا ہوں. صحابی کا پڑاؤ، وہ کوئی مجبوری ہوگی ان کو، ورنہ وہ نہیں چھوڑتے. تجھے میں صحابی کا پڑوسی بنا رہا ہوں، صبح شام تیری زیارت، تو زیارت کرے گا ان کی، سیکھے گا ان سے. اسلام تو دل بڑا کرنے کا حکم دیتا ہے. اسلام کہتا ہے کماؤ بھی، خرچ بھی کرو. یہ لوگ نکاح سے کیوں روکتے ہیں، بیوی لانے سے کیوں روکتے ہیں؟ بھائی خرچے بڑھ جائیں گے، تو پہلے اسٹیبل ہو جاؤ، پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ، پہلے اتنا کماؤ. اسلام نے اسی کنجوسی کی جڑیں کاٹ ڈالی. اسلام نے کہا نہ بھائی، جس کو تم گھر میں بیوی بنا کے لاؤ گے، کسی کی بیٹی ہوگی نا، وہ تو باپ بھی تو خرچ کر رہا ہے نا، تو تم خرچ کرو. اے اللہ پیسے نہیں ہیں، اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، یکون فقراء یغنیہم اللہ من فضلی، اللہ پہ توکل کرو، اللہ غنی کر دے گا. اسلام صرف خرچ کرنے کی ترغیب نہیں دیتا، پالیسیاں بنا کے دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ قوم کو خرچ کرنے پر لاتا ہے. انگریز صرف اوپر سے ترغیب دیتا ہے، کام سارے وہ کر دیے اس نے جس سے انسان کنجوس بن جائے. کام سارے وہ کر کے گیا ہے. رشتے توڑ دیے انہوں نے. جب رشتے ٹوٹ گئے تو خرچ تو رشتوں پہ ہوتا ہے سب سے زیادہ. فیملی سسٹم بھی تباہ ہو گیا، خرچ کس پہ کریں؟ کتوں پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں. ان کے ہاں تو بھائی حکومت اگر ٹیکس نہ لینا تو بڈھے سڑکوں پہ مریں گے، معذور لوگ سڑکوں پہ مریں گے. ہمیں چند سخی دکھائے جاتے ہیں کہ وہ بل گیٹس نے اتنا یہ اسپتال بنا لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا. میجورٹی کی حالت بہت خطرناک ہے. اور جو آپ کو خرچ کرتے ہوئے نظر آئیں گے وہ بھی کوئی حاتم تائی نہیں ہوتے، ان کے پاس اتنا ہوتا ہے اور آگے کوئی نسل ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. تو کتنی عیاشی کر لے گا آدمی؟ وہ بھی اپنی توندے بھر کے سب کچھ بنا بنو کے اپنے چارٹر طیارے خرید کے جب بچ جاتا ہے تو چلو یار ایک ہسپتال بناؤ انسانیت کے لیے. ہمارے ہاں جو خرچ کرنے کا جذبہ ہے، گورے کو اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچا، گرد کو بھی نہیں پہنچا، اور پہنچ بھی نہیں سکتا. جو اپنی اولاد پیدا کرنے کے لیے تیار نہ ہو کہ خرچ کرنا پڑے گا، وہ باقی کیا خرچ کرے گا میرے بھائی؟ کافر میں کوئی خوبی نہیں ہے اسلام کے مقابلے میں. کچھ ظاہری چند خوبیاں ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے ہم بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے دلوں میں تیل. جو خدا کا نہیں مانتا میرے بھائی، پیدا کرنے والے کا انکار کر دے، کیا رہ گیا؟ تو کنجوسی کہاں کی بیماری ہے؟ بولو. دل کی. ہارٹ اسپیشلسٹ 2 طرح کے ہوتی، یہ بھی دل کی بیماری ہے. بعض دل کے بڑے اور بعض دل کے بولو چھوٹے.
تنگ ہوتا ہے دل ان کا, خرچ کرتے ہوئے جان نکل رہی ہے. کیوں؟ دل میں محبت اتنی ہے دنیا کی کہ اس کی وجہ سے کنجوسی آ گئی, بخل آ گیا. وہ ایک کنجوس آدمی جو تھا نا, اس کے گھر چاول پکے ہوئے تھے, مہمان آیا تو ابلے ہوئے چاول, بوائل چاول لا کے رکھ دیے اس کے سامنے, بوائل چاول. مہمان نے کہا یار یہ کوئی دال ہوتی اس کے ساتھ کچھ نہیں, خالی بوائل چاول. ویسے تو عام طور پہ مہمان کے سامنے کوئی گوشت موش رکھا جاتا ہے, لیکن اس نے کہا چلو کچھ تو ہو. بہرحال اب کھانا شروع کیا تو بیگم کی آواز آئی کچن سے, مرغی لے آؤں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مرغی لے آؤں. مہمان خوش ہو گیا کہ چلو یار چکن بھی آئے گی. تو جو میزبان تھا اس نے کہا کہ نہیں ابھی نہیں لاؤ. مہمان کو خیال گزرا شاید چاول ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہے کہ پہلے یہ ختم ہو جائے پھر. تو وہ بےچارے پھیکے چاول بوائل اس نے جلدی جلدی کھانا شروع کیے. پھر آواز آئی اندر سے مرغی لے آؤں. شوہر نے کہا کہ نہیں ابھی نہیں. مہمان نے کہا اسپیڈ بڑھانی پڑے گی, جب تک چاول ختم نہیں ہوں گے مرغی بولو نہیں آئے. یہ اب اتر نہیں رہے منہ سے اس کے اور ٹھوس رہے نا. پھر آواز آئی مرغی لے آؤں, بیگم کی آواز آئی. اس نے کہا نہیں ابھی نہیں, ابھی چاول باقی ہیں. بہرحال جی اس نے بڑے بڑے نوالے بنا کے ٹھوسا, ختم کر دیے چاول. پھر آواز آئی جی مرغی لے آؤں. شوہر نے کہا لے آؤ. بڑا خوش ہوا, پتا چلا جی زندہ مرغی آئی ہے. مہمان نے پوچھا یہ کیا ہے بھائی؟ کہتے ہیں یہ جو چاول گر گئے ہیں نا یہ وہ کھائے گی. مرغیوں کو ہم یہ والا دانہ کھلاتے ہیں. یعنی جو کنجوسی مہمان کے ساتھ ہو رہی ہے وہی جانوروں کے ساتھ بھی ہو. وہ باجرہ خرید کے نہیں کھلانا, مہمانوں کا بچا ہوا کھلا. تو یہ کیا ہے, یہ کس کی بیماری ہے بھائی اصل میں؟ بولو, دل تنگ. مجھے غصہ اس پر آیا کہ ٹھیک ہے آپ لے آؤ مرغی, اس کو بتاؤ تو صحیح کہ زندہ مرغی ہے, اس کو کیوں ٹینشن میں رکھا ہوا ہے؟ اچھا کتنے تیز ہوتے ہیں یہ کنجوس لوگ. وہ کہہ سکتی تھی کہ یہ زندہ مرغی لے کر آؤں گی, لیکن وہ جان کر اس لیے کہا کہ تاکہ یہ کمبخت یہ جلدی جلدی کھائے, کچھ اور نہ منگوا لے. یہ تو دل کی بیماری کیا ہے بھائی؟ کنجوسی. آج لوگ نظر آتے ہیں ہمیں ماشاءاللہ, بیوی بچوں پہ خرچ نہیں ہوتا, جان نکلتی ہے, گن گن کے رکھتے ہیں, اور ہر وقت گنتے رہتے ہیں بیٹھ کے اتنے ہو گئے. اب دل بڑا کرو یار. اور اس کنجوسی پہ ڈالا پتہ ہے کس نے؟ کیا بولیں یار, آپ بولیں گے مجھ سے آپ گھما گھما کے ایک ہی ٹاپک لاتے ہیں. جو بے غیرت آدمی, جو کمبخت اپنی اولاد پیدا کرنے کو تیار نہ ہو کہ اس کو کھلانا پڑے گا, وہ کسی پہ کیا خرچ کرے گا؟ آج بچے کیوں روکے جا رہے ہیں؟ خرچہ زیادہ ہوگا. اپنی اولاد پر جب دل اتنا کنجوس ہو جائے, اور یہ فیملی پلاننگ والوں نے اس عذاب میں ڈالا ہے, تو کسی بیوہ سے شادی کر کے اس کے بچے کون پالے گا بھائی؟ یہ اپنے پیدا نہیں کر رہا تھا ہے بھائی کہ خرچہ بڑھے گا, اور اسلام ترغیب دے رہا ہے بیوہ طلاق یافتاؤں کے بچے بھی پالو. تو اسلام کی ترغیبات اثر کریں گی اس کے اوپر؟ جو اپنا خون ہے اسے روک رہا ہے, جو اس کے بڑھاپے کا سہارا بنے گا اس کو روک رہا ہے, جو اس کا گھر آباد کرے گا اسے روک رہا ہے کہ روکڑا خرچ نہ ہو جائے, پیسے خرچ نہ ہو جائے. اور آپ ترغیب دے رہے ہیں اس کو کہ بیوہ سے شادی کرو, 2 بچے لے آؤ, 4 بچے لے آؤ, 6 بچے لے آؤ. تو فیملی پلاننگ والوں نے جتنا کنجوس بنایا ہے نا انسان کو, گوروں نے, انگریزوں نے, یہ ساری تحریکیں وہاں سے چلی ہیں.
جتنا کنجوس ان کم بختوں نے بنایا ہے اتنا انسان کو کنجوس کسی نے نہیں بنایا.